السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے جانا کہ کیسے عرب تاجروں نے ہندوستان کے ساحل سمندر کے علاقوں میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور پھر سندھ کے راجہ داہر کو محمد بن قاسم نے 714 میں موجودہ کراچی کے دیبل کے مقام پر شکست دی، مگر اپنے سسر حجاج بن یوسف کی موت کی خبر سن کر انہیں فوراً ایران واپس آنا پڑا اور اسی دوران بادشاہ وقت ولید کی 615 کے اندر اچانک سے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، جس کے بعد نیا بادشاہ سلیمان بنا اور یہ صرف 2 سال تک بادشاہ رہا، مگر اس نے آتے ہی چاروں بر اعظموں کے اندر اسلام کی سرحدیں پھیلانے والے سپہ سالار جن کے اندر محمد بن قاسم بھی شامل تھا اور حجاج بن یوسف کے لگائے ہوئے تمام گورنرز کو بلا کر قتل کر دیا، اور یوں اسلام کی سرحدیں جو کہ تیزی سے پھیل رہی تھی اچانک سے پھیلنا بند ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی اور سلیمان نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حکم کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الملک اور اس کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور حشام تھے۔ عبد الملک نے اپنی موت سے پہلے یہ ترتیب بنا کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پہلے ولید، پھر سلیمان، پھر یزید اور پھر حشام بادشاہ بنے گا، لہٰذا عبد الملک کے بعد ولید بادشاہ بنا اور یہ 10 سال تک بادشاہ رہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر بادشاہت کے اندر کچھ چاپلوسی کرنے والے یا الٹے مشورے دینے والے وزیر ضرور ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے مشورے میں آ کر ولید نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے کو اپنا اگلا ولی عہد یعنی اگلا بادشاہ نامزد کر دیا، حالانکہ یہ پہلے سے طے شدہ ترتیب اور عبد الملک کی وصیت کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہر جگہ سے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینا شروع کر دی اور ہر ایک نے یہ بیعت قبول بھی کر لی، لیکن صرف ایک بندہ اس پر ڈٹ گیا کہ نہیں، یہ ناانصافی اور وعدہ خلافی ہے، میں اس بیعت کو نہیں مانتا، جس کا حق ہے اسے ضرور ملنا چاہیے، اور یہ شخص تھے اس وقت کے مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رشتے میں ولید کے بہنوئی بھی تھے کیونکہ ولید کی بہن فاطمہ ان کے نکاح کے اندر تھی، اور فاطمہ تاریخ کی وہ واحد نیک اور طاقتور خاتون گزری ہیں جن کا دادا مروان، باپ عبد الملک اور بھائی سب بادشاہ رہے، اور شوہر عمر بن عبدالعزیز گورنر جو بعد میں اگلے خلیفہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز مروان کے دوسرے بیٹے عبدالعزیز کے بیٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی سزا صرف اور صرف موت تھی، مگر اس گستاخی پر ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو جیل کے اندر ڈال دیا، انہیں قتل نہیں کیا، صرف اپنا چچیلا بھائی اور بہنوئی ہونے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ اب یہ معاملات چل ہی رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز جیل کے اندر تھے کہ اچانک سے ولید کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، لہٰذا سلیمان نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کو جیل سے نکال کر اپنا مشیر خاص بنا لیا کہ آپ ہی وہ اکیلے شخص تھے جو کہ میرے لیے ولید کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم اور سفاک شخص تھا اور اسے اتنے بڑے علاقے کی گورنری انعام کے اندر دی گئی تھی کہ وہ عبداللہ بن زبیر کو، جن کی مکہ کے اندر حکومت تھی، انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو 3 دن تک درخت پر لٹکا کر ان کی ماں اسما بنت ابی بکر کو یہ پیغام بھیجنے والا تھا کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ اس عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر لاؤ کہ وہ دیکھے کہ ہم نے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اگلی بار خوف کی وجہ سے یہ دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکیں۔ اسما بنت ابی بکر نے یہ دیکھ کر کہا تھا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت۔ اس ظالم شخص نے صرف ایک دن کے اندر 1,20,000 مسلمانوں کو لٹا کر چاقو سے ذبح کیا تھا، اور جو بھی اس کے خلاف بغاوت کرتا اس کا یہی حال ہوتا، اور اس نے جنگوں میں جتنے لوگوں کو قتل کیا اس کی تعداد بالکل الگ ہے۔ تہذیب التہذیب علامہ حجر اسقلانی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ عطیہ بن سعد نام کے ایک محدث کے بارے میں حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام پر لعنت نہیں بھیجتا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس شخص کو اپنے سامنے بلا کر مولا علی علیہ السلام پر لعنت کرواؤ، اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو اس کو پورے 400 کوڑے لگواؤ اور اس کے داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو مونڈ کر شہر کا چکر لگواؤ۔ عطیہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اہل بیت کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی، اب عمر کے آخری حصے کے اندر اپنی آخرت برباد کیوں کروں؟ میں کبھی ان پر لعنت نہیں کروں گا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے اسے 400 کوڑے لگوائے اور ان کی داڑھی اور مونچھوں کو صاف کر کے انہیں شہر کے اندر گھمایا، جس کے بعد یہ خراسان چلے گئے، اور اسی لیے سلیمان کو حجاج، اس کے رشتہ دار اور اس کے تمام لگائے ہوئے گورنر، سپہ سالار اور ہر ایک دوسرے سپہ سالار جو کہ اپنی منمانیاں کر رہے تھے سب سے نفرت تھی، جنہیں بلا کر ایک ایک کو اس نے قتل کروا دیا، اور دوسرا یہ سب ولید کے بیٹے کی بیعت کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سلیمان نے بدلے کی آگ کے اندر حد کو تجاوز کر دیا۔ سلیمان نے اپنی زندگی کے اندر ایک خط لکھ کر اپنے بھائیوں کو اس پر بیعت لینے کا کہا کہ جس شخص کا نام بھی اس خط کے اندر ہوگا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگلا بادشاہ اس کو چنو گے، لیکن بعد میں جب خط کھلا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا۔
اب یہ کیونکہ ان کے بنوئی تھے اور بنو امیہ خاندان سے ہی تھے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی عمر بن عبدالعزیز کو ان لوگوں نے حکومت دے دی، مگر صرف 2.5 سال کے اندر 35 سال کی عمر کے اندر انہیں بھی بنو امیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا، کیونکہ یہ بادشاہت کے نظام کو خلافت کے نظام کے اندر بدل چکے تھے۔ تمام ممبروں پر جو مولا علی علیہ السلام پر بنو امیہ کے لوگ لعنت کروایا کرتے تھے، اسے ہٹا کر وہ الفاظ جو کہ آپ ہر جمعہ کے خطبہ کے اندر سنتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے شامل کروائے۔ سب مظلوموں کی زمینیں جائیدادیں واپس کروائیں، اپنا رہن سہن بادشاہتوں سے بدل کر ایک عام شہری کے اندر بدل دیا، تمام نظام کو اسلامی قانون کے مطابق لے گئے۔ یعنی اسلام کو دوسرا عمر مل گیا تھا، اور ان کی اسی نیک نیتی کی وجہ سے انہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر معاملے کے اندر حضرت عمر فاروق کی مثال کو سامنے رکھا اور اپنے فکر اور عمل سے ایک بار پھر سے عمر فاروق کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ اب حکومتی جائیدادیں واپس ہونے کے بعد بنو امیہ کو اپنی طاقت جاتی نظر آ رہی تھی، لہٰذا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے زہر دے دیا گیا، جس سے عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ یوں 750 کے اندر بنو امیہ کی بدماش حکومت ختم ہو کر بنو عباس کی بادشاہت آ گئی، جو کہ 1258 تک قائم رہی۔ ان لوگوں نے بھی بنو امیہ سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر انتقامی کارروائی کی، اور بنو امیہ کے جو لوگ مر چکے تھے انہیں بھی قبروں سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی۔ یہ لوگ بھی اہل بیت کے دشمن تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں بنو ہاشم پھر سے خلافت کے اندر شامل نہ ہو جائیں، لیکن اس بارے میں زیادہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، ان سب پر کیا ظلم نہیں ہوئے، کیسے دردناک طریقے سے انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا، اور یہ سب بنو عباس کے دور میں ہوا۔ اگلے 70 سال تک اسلام انہی حکومتوں کی رد و بدل کے اندر ہندوستان کے اندر داخل نہ ہو سکا، اور پھر وقت آیا 976 کا، جب بنو عباس کی حکومت ایک کے بعد ایک ٹوٹ کر دنیا کے اندر 8 بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی۔ مثال کے طور پر سامانی سلطنت، فاطمی، بنو بوائی، سلجوقی، خوارزم شاہ غوری اور غزنی سلطنت، جس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین نے رکھی، اور یہ وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 370 سال کے بعد، اور محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے تقریباً 101 سال کے بعد۔ سندھ پر تو محمد بن قاسم کے دور سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن اس وقت لاہور کے علاقے سے کابل تک ایک راجہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا جے پال۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے بغل کے اندر ایک اسلامی ریاست بن رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ کل کو میرے لیے خطرہ بن جائے، تو اس نے فوراً 979 یعنی 979 کے اندر غزنی سلطنت پر حملہ کر دیا، اور کابل اور غزنی کے درمیان ایک جنگ ہوئی، مگر جے پال اس میں بری طرح سے ہار گیا۔ اس نے سبکتگین سے معافی مانگی، اپنی جان کی پناہ مانگی، خراج دینے کا وعدہ کیا اور کہا کہ میں آئندہ کے بعد اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کروں گا، لیکن واپس جا کر اس نے وعدہ خلافی کی، اور اسے پتا تھا کہ اب کی بار سبکتگین اس وعدہ خلافی پر بدلہ لینے ضرور آئے گا، لہٰذا اس نے آس پاس کے ہندوستان کے راجاؤں کو خط لکھ کر ایک بڑی فوج جمع کر لی، مگر سبکتگین کی کمال حکمت عملی سے یہ ایک بار پھر سے پشاور کے مقام پر بری طرح سے شکست کھا کر بھاگ گیا، جس کے بعد پورا کابل، پشاور اور لاہور کا کچھ علاقہ غزنی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا۔ 997 یعنی 997 کے اندر سبکتگین کا انتقال ہو گیا، اور ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل اور دوسرا محمود۔ پہلے پہل اسماعیل بادشاہ بنا، مگر صرف ایک ہی سال کے اندر اسے ہٹا کر سلطان محمود غزنوی نے 998 کے اندر پوری حکومت خود سنبھال لی، اور جے پال سے سرحدوں پر ان کی جنگیں مسلسل جاری رہی۔ سن 1001 کے اندر سلطان محمود غزنوی نے اٹک کے مقام پر جے پال کو بری طرح شکست دی، جس کے بعد یہ ہمت ہار گیا اور اپنی حکومت اپنے بیٹے انند پال کے حوالے کر کے اس بدنامی اور بے عزتی میں خودکشی کر لی۔ اسی دوران سلطان محمود غزنوی کی حکومت کے اندر سندھ اور ملتان تک کے آس پاس کے علاقوں کے اندر سنی شیعہ کی خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور جب وہ اسے سلجھانے نکلے تو جے پال نے موقع دیکھ کر سندھ اور لاہور کے راستے غزنی سلطنت پر حملہ کر دیا، مگر بری طرح سے ہار کر کشمیر بھاگ گیا۔ اب سلطان محمود کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ صرف اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، انہیں ہندوستان کو فتح کرنے کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ان کے مطابق یہ کوئی سویلائزڈ نیشن، کوئی قدیم تہذیب یا سلطنت تو تھی نہیں جسے حاصل کرنے کے لیے وہ جنگ کرے۔ جو شخص بھی جنگ ہارتا یا ملک بدر ہوتا تو وہ اسی ہندوستان کے اندر جا کر پناہ لیتا، یعنی یہ ہارے ہوئے لوگوں کی پناہ گاہ تھی، جیسا مغلوں نے کیا کہ ہارنے کے بعد ہندوستان آئے اور یہاں پر حکومت قائم کر لی۔ سلطان محمود کے مطابق اس سے بہتر ہے کہ اپنی سلطنت کے دوسری طرف نکلا جائے، جہاں پر سامانی سلطنت اور خراسان کا علاقہ تھا۔ دوسری طرف انند پال نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پورے ہندوستان کے راجہ مہاراجاؤں کو خط لکھ کر آخری بار اپنی فوج جمع کرنے کی درخواست کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ایک ساتھ مارے جائیں، اور یوں لاہور اور پشاور کے مقام پر ایک بار پھر سے جنگ ہوئی، اور اس نے ایک بار پھر سے بری طرح سے ہار کر اپنا خاندانی ریکارڈ قائم رکھا۔ اب سلطان محمود نے سامانی سلطنت اور خراسان کے ایک بڑے علاقے کو فتح کر لیا، اور اب بغداد کو فتح کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا،
لیکن دوسری طرف ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان کے اندر لوگ یہ شکست کھانے کے بعد آرام سے بیٹھ گئے تھے، بلکہ جگہ جگہ پر بغاوت اور چھوٹے موٹے حملے ایک کے بعد ایک ہو رہے تھے، مگر سلطان محمود نے انہیں ہر بار ان کے گھر کے اندر گھس کر سبق سکھایا کہ اپنی اوقات میں رہیں، خبردار اگر غزنی سلطنت کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو۔ انہی باغیوں کو سبق سکھانے کے لیے انہوں نے ہندوستان پر 17 بار حملے کیے۔ آخری بار تو یہ گجرات تک آ کر سومناتھ کے مندر کو بھی توڑ گئے تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر ایسی عبادت گاہوں کی جگہوں کے اندر تمام باغی منصوبہ بندی کیا کرتے، یہ ان کی سازشوں کا سب سے بڑا مرکز ہوتا۔ ان کے راستے میں کئی سو مندر آئے، کئی گاؤں اور شہر گزرے، مگر انہوں نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا سوائے سومناتھ کے مندر کے، کیونکہ یہ سازش کا مرکز تھا، اور یہاں کے لوگوں، عورتوں اور بچوں نے بھی ان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر سلطان محمود کو خط لکھے تھے کہ ہمیں انصاف دلوائیں۔ جب سومناتھ کے اس بڑے بت کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے بے تحاشا سونا اور بے تحاشا دولت نکلی، جسے سلطان محمود اپنے ساتھ لے گیا۔ سلطان محمود غزنوی ایک انتہائی نیک اور شریف انسان تھے، لیکن ان سے سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ وہ ہندوستان میں آ کر ہمیشہ ان لوگوں کی ٹھکائی کر کے واپس چلے جاتے، مگر یہاں پر اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، جس کے بعد ہندوستان کے لوگوں نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ دراصل آتے ہی ان کو لوٹنے کے لیے تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے، وہ تو دراصل سازشوں اور بغاوتوں کا جواب دینے آتے تھے۔ سلطان محمود کے بعد غزنی سلطنت نے ایک کے بعد ایک کئی حکمران دیکھے، مگر ابراہیم شاہ جو کہ 1059 سے لے کر 1099 تک بادشاہ رہا، اس کی موت کے بعد غوری سلطنت کو پاؤں پھیلانے کا موقع ملا، اور یہ غور قبیلہ کابل اور ہرات کے درمیان ایک پہاڑی علاقے کے اندر رہتا تھا، اور یہاں کے لوگ غزنی سلطنت کو خراج دے کر اپنی غوری حکومت کو چلایا کرتے۔ اب ابراہیم کی موت کے بعد غزنی سلطنت کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر غوری سلطنت نے غزنی سلطنت پر سیف الدین کی قیادت کے اندر حملہ کر دیا اور غزنی شہر پر حملہ کر کے اپنی خود کی حکومت کا اعلان کیا۔ لیکن ابراہیم کی فوج نے اچانک حملے کے اندر انہیں پسپا کر کے واپس بھیج دیا اور سیف الدین کو قتل کر دیا، جس کے بعد اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے علاؤ الدین نے پورے کے پورے غزنی شہر کے اندر آگ لگا کر اس پورے شہر میں قتل عام کر دیا۔ 1156 میں علاؤ الدین کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بادشاہ بنا، اور اس کے بعد اس کے چچیلے بھائی غیاث الدین اور اس کا بھائی شہاب الدین۔ 1156 سے 57 کے اندر ان دونوں بھائیوں کی حکومت غوری سلطنت قائم ہوئی، جو کہ 1206 تک قائم رہی، اور اس کے بعد شہاب الدین غوری کا ہندوستان کے اندر پرتھوی راج سے کیسے سامنا ہوا، اور پرتھوی راج کی شکست کے بعد ہندوستان کے اندر پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد شہاب الدین غوری نے کیسے رکھی، اس پر آلریڈی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں پرتھوی راج فلم کی کہانی کو ایکسپلین کرتے ہوئے پہلے ہی بنا چکا ہوں، جس کی مختصر تاریخ یہ ہے۔ یہ میپ پر آپ ہندوستان کی ہریانہ ریاست کے تروری شہر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری کے درمیان دو بڑی خونریز جنگیں لڑی گئی، جنہوں نے اب تک برِ صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ 1191 کے اندر ہندوستان کا نقشہ اتنی ریاستوں کے اندر بٹا ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ریاست آپ کو نظر آ رہی ہے یہ غوری سلطنت تھی، جس میں موجودہ ایران، افغانستان، پاکستان کا بہت سارا علاقہ شامل تھا، اور اس کے حکمران تھے شہاب الدین غوری۔ ان کی سلطنت وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی رہی۔ اب نارتھ انڈیا اور چوہان سلطنت کی سرحدیں کیونکہ اس غوری سلطنت سے ملتی تھی، اس لیے شہاب الدین غوری نے اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے کئی بار ان علاقوں پر چھوٹے موٹے حملے کیے جو تقریباً 11 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن اسی ہندوستان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دو بڑی جنگیں لڑی، جنہیں بیٹل آف ٹرین 1 اور 2 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی پرتھوی راج چوہان، جنہوں نے یا تو اپنے آس پاس کی ریاستوں کو ہرا کر یا ان سے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر کے اپنی چوہان سلطنت کو بڑا کر رکھا تھا، جو کہ اپنے پیک پر اتنا زیادہ پھیل گیا تھا۔ شہاب الدین غوری نے اس جنگ کی شروعات بھٹنڈا کے اندر موجود ایک بہت ہی اہم قلعے پر قبضہ کر کے کر دی تھی، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے ٹرین کی پہلی جنگ کی طرف، جہاں پر ان کا مقابلہ پرتھوی راج چوہان کی فوج سے ہونا تھا۔ شہاب الدین غوری کی فوج تھی 20,000 سے لے کر 25,000 تک، جس میں زیادہ تر تیر انداز گھڑ سوار تھے۔ اسی فوج کی وجہ سے وہ زیادہ تر جنگیں جیتے بھی تھے۔ ایسی یونیک تکنیک جسے منگولوں نے بھی جنگ کے اندر اپنایا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر آگے اور پیچھے کی طرف تیر چلانا، جبکہ پرتھوی راج کی فوج اس سے ڈبل تھی، یعنی 50,000، جس میں گھڑ سوار، تیر انداز اور بہت سے ہاتھی اور جنگی سامان بھی شامل تھا۔ شہاب الدین غوری کو اپنے انہی گھڑ سواروں پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنے سے ڈبل فوج کے ساتھ بھی جنگ میں کود پڑے، جو کہ ان کا سراسر جذباتی فیصلہ یا بے وقوفی تھی، کیونکہ یہ گھڑ سوار تبھی فائدہ مند ہو سکتے تھے جب جنگ کے اندر فوج بکھری ہوئی ہو، جبکہ پرتھوی راج کی فوج کافی منظم تھی اور ایک ساتھ ترتیب کے اندر موجود تھی، جو ان تیر اندازوں کے حملوں کو ایک ساتھ مل کر روک پائی۔ یہاں پر پرتھوی راج کی فوج کا بھی کافی جانی نقصان ہوا، مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا شہاب الدین نے سوچا تھا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ ان کی فوج نے حملہ کیا تو شہاب الدین کی فوج کے اندر موجود کئی سردار اور سپاہی انہیں چھوڑ کر یہاں وہاں بھاگنے لگے،
लेकिन शहाबुद्दीन ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी फौज के आगे जाकर लड़ने का फैसला किया। इसी दौरान पृथ्वीराज का भाई गोविंद रॉय, जो इस जंग में शामिल था, इसने एक भाले से शहाबुद्दीन पर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए, या यूं कहें कि अधमरे होकर रह गए। इसी दौरान इनकी फौज के एक तुर्किश सिपाही ने इन्हें यहाँ से उठाकर अपने घोड़े पर बिठाया और अपने साथ ले गया, और अगर ऐसा ना होता तो शायद अपने जख्मों की वजह से वो उसी दिन वहीं पर मर जाते। यूँ ट्रेन की पहली जंग शहाबुद्दीन गौरी बुरी तरह से हार गए और वापस अफगानिस्तान के इलाके में आ गए। पृथ्वीराज की फौज इनका पीछा करके इन्हें यहीं पर मारना चाहती थी, मगर शहाबुद्दीन की फौज के घोड़े बहुत ही आला नस्ल के और तेज रफ्तार थे, जिनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। शहाबुद्दीन ने इस शिकस्त को और बेइज्जती को दिल पर लिख लिया और कसम खाई कि जब तक इस शिकस्त का बदला ना ले लूं, ये जंग का लिबास नहीं उतारूंगा, किसी औरत से नहीं मिलूंगा, ना नरम बिस्तर पर सोऊंगा, ताकि हर लम्हा मुझे इस शिकस्त का एहसास दिलवाता रहे। 1 साल तक उन्होंने मुसलसल तैयारी की और 1.5 लाख की तरबियत याफ्ता फौज को फिर से इकट्ठा किया, जबकि दूसरी तरफ पृथ्वीराज प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर रियासत के मामलात से गाफिल होने लगे। उन्होंने गढ़वाल सल्तनत के राजा जयपाल की बेटी को ज़बरदस्ती उठाकर इससे मोहब्बत की शादी कर ली थी, और ये गढ़वाल सल्तनत चौहान सल्तनत के पीछे मौजूद थी। अगर इन दोनों की आपस में दुश्मनी हो जाती तो एक तरफ से शहाबुद्दीन और दूसरी तरफ से गढ़वाल सल्तनत के बीच में चौहान सल्तनत की फौज फंस कर रह जाती, एक साथ इन दोनों से ना लड़ पाती। इस टाइम के अंदर इनका चौहान अंपायर भी बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और बठिंडा का किला भी जो शहाबुद्दीन ने हासिल किया था वो भी वापस ले लिया था। इससे पहले कि ट्रेन की पहली जंग के अंदर हमने जाना था कि पृथ्वीराज की मदद इसके आसपास की रियासतों ने की थी अपनी फौज और असले की सूरत में, मगर इस बार गढ़वाल सल्तनत जो कि ससुराल था पृथ्वीराज का, इसने मदद करने से इनकार कर दिया। फिर वक्त आया सन 1192 का, यानी 1192 का। पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को यह पैगाम भेजा कि जैसे तुम्हें पहले शिकस्त दी है, आज भी तुम्हें वैसे ही शिकस्त होगी, क्योंकि मेरी फौज आज भी तुम्हारी फौज से 2 गुना यानी 3 लाख की है। बिला वजह लोगों का खून बहेगा, इसीलिए अगर इस जंग को छोड़कर वापस चले जाओ तो तुम्हें जान की अमान है, क्योंकि तुम जीत तो बिल्कुल नहीं सकते। शहाबुद्दीन ने तकब्बुर से भरा हुआ खत पढ़ा तो उसका जवाब दिया कि मुझे अपने भाई से मशवरा करना है, जो कि इस वक्त गौरी सल्तनत पर मौजूद है। पृथ्वीराज ने इस जवाब को शहाबुद्दीन की हार समझ लिया, और तमाम फौज रात भर रक्स व शबाब और शराब के नशे में मस्त रही, और देखते ही देखते सुबह की रोशनी निकलने से पहले शहाबुद्दीन गौरी ने इस गाफिल फौज पर हमला करके इसे वो इबरतनाक शिकस्त दी कि पूरा दिन सुबह से शाम तक जंग चली। शहाबुद्दीन ने मुख्तलिफ किनारों से हमला करके पृथ्वीराज की फौज को टुकड़ों में तोड़ दिया। हाथियों की बड़ी तादाद मर जाने की वजह से फौज कमज़ोर होना शुरू हो गई। पृथ्वीराज ने फौज का मोराल बढ़ाने के लिए वही गलती की जो कि शहाबुद्दीन ने की थी, यानी फौज के आगे आकर लड़ने लगे। लेकिन इसी दौरान शहाबुद्दीन गौरी की फौज ने इन्हें पकड़कर कैद कर लिया और अपने साथ अफगानिस्तान साथ ले जाकर या तो इन्हें कत्ल कर दिया या कैद खाने में ही इनकी मौत हो गई। और यूं ये जंग शहाबुद्दीन गौरी ने जीत कर हिंदुस्तान की सरजमीन के एक बड़े हिस्से को गौरी सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया, जो कि 1215 तक इसी तरह से कायम रहा। जबकि शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा आज भी पाकिस्तान के शहर जेलम की डिस्ट्रिक्ट दीमक में मौजूद है। इस जंग की वजह से पूरी बरे सगीर की तारीख ही बदल गई, क्योंकि इसके बाद कई हुक्मरानों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला करके इस पर कब्जा किया, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है मुगल। अगर ऐसा ना होता तो आज का हिंदुस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ होता, क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान पर जितने भी हमले हुए, जंग जीतने के बाद ये हुक्मरान अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी ने पहली बार जंग जीतने के बाद इस इलाके को अपनी रियासत में शामिल किया। आज भी इस जंग के असरात इंडिया पाकिस्तान की सरजमीन पर इतने हैं कि एक तरफ तो इंडिया पृथ्वी मिसाइल बनाता है, तो इसके जवाब में पाकिस्तान गौरी मिसाइल। तो ये थी कहानी हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की आमद की मुकम्मल इस्लामिक टाइमलाइन की रोशनी में। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।